السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگار متقی کن لوگوں کو کہا؟ اس سلسلے میں ہم آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور پوری کی پوری ویڈیو دیکھیں گے آپ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین۔ یہ لفظ کن کے لیے ہے؟ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کن انسانوں کے لیے ہے؟ یہ کلام پاک اس بات کی گواہ ہے کہ یہ کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب کسی ایسے ویسے انسان کے لیے نہیں، اور یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہدایت یافتہ ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے، اور پرہیزگار لوگ ہی اس کتاب کی تلاوت کریں گے، اور پرہیزگار لوگ ہی ان آیتوں کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے۔ حالات حاضرہ کے مطابق ہمیں اپنی سخاوت اور اپنی بزرگیت، اپنی ہوشیاری، اپنی چالاکی کا ثبوت اس انداز سے دینا ہے جیسے اس وقت بڑی سنکٹ کا سمے ہے۔ یہ وائرس، یہ بیماری، یہ قحط، یہ آفت بہت ہی خطرناک ہے۔ اس آفت سے ہمیں بچنا، اس سے پرہیز رہنا، اور ان سے جو قوانین اور جو باتیں کہہ رہی ہیں سرکاریں، اور جو بڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ادھیکاری جو بات کہہ رہے ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں پر بھی ہمیں کچھ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری سخاوت اس وقت ثابت قدم ہوگی اور ہم پرہیزگار اچھے انسان اس وقت کہلائیں گے جب ہم اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو مدد اور دوسروں کو صلاح دیں گے، بجائے اس کے ہم غلطی نہیں کریں گے۔ اگر ہم غلطی کرتے ہیں تو ہم نہ ہی اپنے اسلام کے قوانین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ثبوت نہیں پیش کریں گے، بلکہ ہم ان باتوں کو عمل کیے بغیر ہم ان کے خلاف چلیں گے۔ چونکہ اس سمے آپ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کے لیے کہیں۔ متقین انہیں لوگوں کو کہا گیا جو پرہیزگار ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہوئے خود بھی اچھا کام کرتا ہے، جو لوگوں کو پسند ہو، ایک اللہ کو پسند ہو۔ پھر اگر ہم ایسے اعمال نہیں کریں گے تو ہم اچھے انسان نہیں کہلائیں گے۔ پھر ھدی للمتقین کس کے لیے کہا گیا؟ آپ ان باتوں کو، ان گہری باتوں کو آپ سمجھیں، اور پھر ہمیں خرچ بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے آپ خرچ کرو۔ یہ میں نے سورہ البقرہ کی جو پہلی آیت اور میں نے آپ کے سامنے تیسری آیت میں نے اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ سمے خرچ کرنے کا بھی ہے، یہ سمے خرچ کرنے کا بھی ہے۔ یہ مہاماری، یہ وائرس، یہ بیماری، غریب دکھی کون کہاں پر ہے نہیں ہے، ان کو ان تک کھانا پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، ان باتوں کا بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا۔ اپنے پاس اگر پیسے ہیں، دولت ہے، تو ان دولتوں کو ان غریبوں میں لٹانا ہوگا، ان غریبوں کا ہمیں سایہ دینا ہوگا، ان غریبوں کو ان پر ہمیں مدد کرنا ہوگا۔ جب ہم اچھے انسان شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جب ہم کوشش کر رہے ہیں
اور اگر ہم نے اچھے کام نہیں کیے، بجائے اس کے کہ ہم سوشل ڈسٹینس اور جو سرکاری جو قوانین اس بیماری سے بچنے کے لیے جو کہا گیا، ان باتوں کو اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو آپ یاد رکھیے اچھے ثبوت دینے کے بجائے خود کو بدنام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں بھی ہم گر رہے ہیں، لوگوں کے نظر میں بھی ہم گر رہے ہیں، اور سرکار کی نظر سے بھی ہم گر رہے ہیں۔ اس لیے آپ متقی ہیں تو آپ متقی کی ثبوت دیجئے۔ اگر آپ مسلمان ہیں، سچے مسلمان اگر آپ ہیں، تو اپنے سچے مسلمان ہونے کی ثبوت دیجئے، خرچ کیجئے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیجئے، اور جو اس قوانین کو نہیں مان رہا ہے انہیں آپ قوانین ماننے کو آپ ان کو صلاح بھی دیجئے۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی ہے تو آپ ضرور اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور بیل آئکن کو دبا کر سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔